اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما علی الامام المنتظر بقیت اللہ فی الارض روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا اما بعد الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین والائمہ علیہم السلام۔ تمام نعمتوں کے ساتھ اس نعمت پر بھی کہ ہم خدا کے مہینے میں خدا کے مہمان ہوئے اور اس کے دسترخوان نعمت سے منعم ہو رہے ہیں۔ وہ خدا جس کا میزبانی کا طریقہ جدا ہے، وہ خدا جو لوگوں کو بھوکا رکھ کے میزبانی کراتا ہے۔ دنیا کے میزبان اپنے مہمان کو کھلاتے ہیں، لیکن الہی دسترخوان پر جسمانی نعمات نہیں ہیں، معنوی روحانی نعمات ہیں۔ یہ شکم کو خالی کر کے، روح کو بلند کر کے منعم کرتا ہے۔ دنیا کے سفر دنوں کو طے ہوا کرتے ہیں، خداوند عالم اپنی طرف آنے والے مسافر کو رات کو سفر کرواتا ہے۔ سیر اللہ رات میں طے ہوتی ہے۔ خدا کے معاملات بندوں کے ساتھ جدا۔ اس دسترخوان نعمت پر جہاں بھوک کے ساتھ روحانی نعمتیں چنی گئی ہیں، اور اس میں 5ویں دن جو 3 نعمتیں رکھی گئی ہیں، ہمیں ان کو حاصل کر لینا چاہیے، اور یہ بفضل خدا بتوفیق خدا ہی ہوگا، اور توفیق خدا تھی جس نے ہماری توجہ اس طرف مبذول کرائی۔ اب خدا کی مدد سے اسے حاصل کرتے ہیں۔ پہلی نعمت اللہم اجعلنی فیہ من المستغفرین، خداوند عالم اس دن میں مجھ کو قرار دے۔ اجعلنی ایک ہوتا ہے شمار کرنا اور ایک ہوتا ہے قرار دینا۔ شمار کرنا کیا ہوتا ہے؟ جب ہمارے سامنے 2 ڈھیر لگے ہوں، ایک میں صالح اور ایک میں فاسد چیزیں رکھی ہوں۔ مثال کے طور پر کچھ پھل ہوں، ایک میں کچھ نقص والے ہوں اور ایک میں کامل مکمل ہوں، بہترین ہوں، اور کہا جائیے کہ ان میں سے، اس ڈھیر میں سے صالح اور فاسد الگ الگ کرنے ہیں۔ وہ ایک ہی ڈھیر ہے، اب اسے 2 ڈھیر بنانے، صالح الگ اور فاسد الگ۔ کبھی کبھی الگ کرنے والا چوک جاتا ہے اور شمار کر لیتا ہے فاسد کو بھی صالح۔ شمار کرنا اور ہے غلطی سے، جان بوجھ کے، کسی پر عطا کر کے۔ جیسے ایک ٹیچر سے کہا جائے اس کلاس میں سے ہوشیار اور کمزور بچوں کو الگ الگ کر دیں، تو ٹیچر ان میں سے کچھ جو کم ہوشیار ہیں ان کو بھی قرار دے ہوشیار بچوں میں، اس کا فضل ہو جائے، اس کی عنایت ہو جائے کہ وہ کمزور بچوں کو ہوشیار بچوں میں شمار کر لے۔ لیکن یہ ہے شمار، اصلاً طور پر وہ ہوشیار بچہ نہیں تھا، اصلاً وہ کمزور بچہ تھا، لیکن اسے شمار کیا گیا، اس پر فضل کیا گیا۔ اور دوسری طرف ہے شمار نہیں، قرار دینا، اسے وہ بنا دینا کہ خاص التفات سے اسے عارضی طور پر اچھے بچوں، ہوشیار بچوں میں شمار نہ کیا جائے، بلکہ مستقل محنت کر کے اسے ہوشیار بچہ بنا دیا جائے، اسے ہوشیار قرار دے دیا جائے۔ ہم نے خدا سے یہی کہا ہے، یا اللہ اجعلنی فیہ، آج کے دن مجھے قرار دے، شمار نہ کر، مجھے بنا دے، تبدیل کر دے اپنے فضل اور رافت سے، من المستغفرین، جو مستغفر بندے ہیں، جو تجھ سے استغفار طلب کرتے ہیں، جو تیرے تائب بندے ہیں، جو تیری بارگاہ میں نادم ہو کے انکسار کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ خداوند عالم ان کی اس کوشش کے نتیجے میں انہیں مستغفر قرار دے دے۔ گویا کاندھوں پہ جو بوجھ تھا، قلب پہ، ذہن پہ جو بوجھ تھا، آج تک اعضائے بدن پہ جو بوجھ تھا، ان کو تو مجھ سے اتار دے، مجھے شمار نہ کر مستغفرین میں، کہ ہاں اس نے بھی توبہ طلب کی، اس نے بھی توبہ طلب کی، یہ سب وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، استغفار طلب کرنے والے ہیں، تو مجھے گن لے۔ نہیں،
ایسا نہیں، خدا بند عالم تو مجھے ان میں گن لے جنہوں نے توبہ مانگی اور تو نے انہیں تائب شمار نہیں قرار دے دیا، اپنے پاس انہیں تائب بندے کے طور پر قرار دے دیا، انہیں بنا دیا۔ اگلی نعمت جو اس دسترخوان سے اٹھانی ہے، وَاجْعَلْنِی فِیہِ مِنْ عِبَادِکَ الصَّالِحِینَ، اور قرار دے خداوند عالم اس میں مجھے اپنے صالحین بندوں میں سے۔ ایک ساتھ دو صفات مانگ لی ہیں، ایک تو عبدیت، عباد کا، خدا کا عبد بننا، خدا کے عباد میں سے ہو جانا، وہ مقام ہے کہ جب خدا اپنے رسول کو بھی مخاطب کرتا ہے کہ میں اپنے بندے کو لے کر گیا راتوں رات سیر کرائی، تو وہ رسول، پیغمبر، نبی کی بات نہیں کرتا، بلکہ کہتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، یعنی رسول کی سب سے بڑی شان جس کو خدا نے بیان کیا کہ وہ عبد تھے۔ اے خدا، یہاں پر بھی میں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے شمار کر لے اپنے صالح بندوں میں، بلکہ میں نے کہا مجھے قرار دے، مجھے بنا دے، میں بن جاؤں تیرے رافت و رحمت و مہربانی کے ذریعے، میں بن جاؤں، تیرا بندی بن جاؤں، تیری بندی بن جاؤں۔ اور کیسی بندی؟ صالح۔ خداوند عالم ایسی صالح بنوں، اپنے اندر کی اصلاح کر کے اپنے باہر کی مصلح بن جاؤں، خود اصلاح کروں، دوسروں کی اصلاح کروں، میں صالح سے مصلح کا سفر طے کروں۔ خداوند عالم مجھے قرار دے تیرے صالحین بندوں میں سے۔ اور یہ صالح بندے زبان امامت سے اگر دیکھا جائے کس معیار کے ہوتے ہیں، تو یہ دعا ہمیں کہاں پہنچا رہی ہے، کون سا ٹارگٹ دے رہی ہے؟ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام مولا عباس کی زیارت میں تعلیم دے رہے ہیں، السلام علیک یا عبد الصالح، اے خدا کے صالح عبد، آپ پر سلام ہو۔ نظر معصوم میں عبد صالح کا معیار یہ ہے، تو نظر خدا میں بھی عبد صالح کا معیار کتنا بلند ہوگا۔ مولا عباس کو عبد صالح کہا گیا۔ اب اگر میں خدا سے کہہ رہی ہوں مجھے گن نہیں، مجھے بنا دے عبد صالح، تو جو صفات مولا عباس میں موجود ہیں ان کو دھیان میں لائیں۔ تسلیم کا پیکر، رضا کا مجسمہ، اطاعت کے سانچے میں ڈھلے ہوئے، اپنی خواہش کو امام کی خواہش پر قربان کرنے والے، خدا کے امین بندے، پرچم کی ایسی حفاظت کی، دونوں بازو قلم ہو گئے لیکن دستے پر ایک نشان ضرب نہ آیا۔ اور پھر تیسری صفت، تیسری نعمت جو ہمیں آج دسترخوان سے اٹھانی ہے، وَاجْعَلْنِی فِیہِ مِنْ أَوْلِیَائِکَ الْمُقَرَّبِینَ، خدا بند عالم آج کے دن مجھے اپنے مقرب دوستوں میں قرار دے دے، مجھے اپنے مقرب دوستوں میں بنا لے۔ ایک ہے اولیاء اور پھر اضافہ ہے مقرب۔ اولیاء کا تیرے دوست، ہم جانتے ہیں دوست بہت طرح کے ہوتے ہیں، کچھ دوست ہوتے ہیں عارضی، چلتے پھرتے، اسکول کے دوست، کالج کے دوست، آفس ٹائم کے دوست، کسی بھی ادارے سے منسلک افراد سے دوستی۔ کچھ دوست ہوتے ہیں پڑوس کے رہنے والے، جب گلی سے نکلے ہیلو ہائی ہوئی، سلام دعا کر کے بڑھ گئے۔ کچھ دوست ہوتے ہیں کمیونٹی فرینڈز، کہ وہ ہم مسلک ہونے کے سبب ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، جن کے نظریات ملتے ہیں۔ لیکن کچھ ہوتے ہیں محرم راز دوست، محرم فکر دوست، جو بن بولے بات سمجھتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں، بن بولے بات سمجھتے ہیں، چہرہ پڑھتے ہیں، اس کے باوجود اس دوست کے لیے دل کرتا ہے ہر چھوٹی خوشی اس سے شیئر کی جائے، ہر چھوٹی فکر اس سے شیئر کی جائے، ہر موقع پر وہ ساتھ ساتھ ہو، جسے ہم اپنے خاص مواقعوں پر مس کرتے ہوں یا جسے ہم عام اوقات میں بھی ملنے کی خواہش رکھتے ہوں۔ یہ ہے مقرب دوست، اولیاء المقربین۔ اے خدا، یہ تو ہمارے آپس کے دوستوں کی کیٹیگریز تھیں کہ اس طرح کا دوست، اس طرح کا دوست، لیکن جو تیرا اولیاء کا، جو تیرا مقرب دوست ہو،
جو تیرے مقرب دوست ہوں، جو تیرے اولیاء ہوں، ایسے اولیاء جو تیرے مقرب ہوں، جو ہر خوشی، ہر غمی، ہر گھڑی تیرا قرب تلاش کرتے ہوں، جو ہر تنہائی اور ہر محفل میں تیرے ساتھ ہوں، جن کی یاد ہمیشہ ان کے دل میں ہو، جو دوسروں کو یاد خدا دلانے کا سبب بنتے ہوں۔ اے خدا مجھے ان دوستوں میں قرار دے دے۔ اللہم اجعلنی من اولیائک المقربین۔ اور یہاں بھی خداوند عالم صرف فضل کر کے مجھے شمار نہ کر کے چلو تمہارا شمار بھی، جیسے ہم دعا کرتے ہیں خدا ہمیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے، ہم جانتے ہیں کہ یہ خدا کے فضل کے بغیر نہیں ہوگا، اور ہم ایک بڑی دعا خدا سے طلب کر رہے ہیں کہ ہمیں وہاں قرار دے دے۔ اور ایک ہے اپنی زندگی میں ان اعمال کو بجا لانا جس کے سبب معصومین راضی ہو، خدا راضی ہو، اور ہمیں ان کا جوار نصیب کر دے۔ تو خداوند عالم عملی طور پر ہمیں تیرے مقرب دوستوں میں شمار فرما۔ اور یہ بہت بڑی بڑی حاجتیں بغیر تیری عطا، بغیر تیری توفیق، بغیر تیرے کرم کے، بغیر تیری مدد کے ممکن نہیں ہے۔ اے تمام رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہماری ان حاجتوں کو قبول فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علی المرسلین۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔